گزرے 24 گھنٹوں میں چشم فلک نے جو نظارہ اوول آفس کا دیکھا وہ بیان ہوتا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ امریکن پریزیڈنٹ ایک دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو یا کہیں پر کوئی سربراہ کسی دوسرے سربراہ یا پرائم منسٹرز نے یا کبھی پریزیڈنٹس نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا ہو جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ کیا. اور یہ کیا کوریوگراف تھا, ایبرپٹ ہوا, اچانک ہوا؟ بظاہر اس کی جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئیں, جو ہم نے دیکھا, یہ سارا لائیو نہیں تھا, یہ ریکارڈڈ تھا. اور جب یہ ٹی وی اسکرین پہ پلے ہو رہا تھا تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا آ رہا تھا لیٹسٹ پکچرز. یہ لائیو مناظر نہیں تھے. اور یعنی یہ شروع وہیں سے ہوتا ہے جب دونوں شخصیات بیٹھی ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے درمیان تلخی ہوتی ہے اور پھر وہ سارا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کو اس لیے جانے دیا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا کیا موقف ہے, اور یہ جو شخص ہے یہ چونکہ نہیں چاہتا کہ امن قائم ہو, یعنی زیلنسکی, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میسج ساری دنیا پہ جائے. جے ڈی وینس بھی موجود تھے, وہ بھی انٹرپٹ کرتے رہے. اور پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہیں انہوں نے اپنا کیس یوکرین کا پیش کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی ایک بات پر بھی وہ نہ صرف یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قائل نہیں کر سکے, بلکہ انہوں نے وہ جو ایک کچی سی ڈوری ہمیں نظر آ رہی تھی کہ شاید یہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس جو نیٹو ہے, شاید اس میں یہ جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے یہ پورا ارینجمنٹ 1945 کے بعد کا, اس میں شاید کوئی جگہ باقی ہے, لیکن وہ بالکل ہی اس کے بعد ختم ہو گیا. اور پریزیڈنٹ زیلنسکی وہاں سے چلے گئے, ان کو بھیج دیا گیا. کیا ہوا؟ پریس کانفرنس بھی نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد وہ لندن پہنچ گئے اور یورپ کے رہنما ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن کیا یورپ کے ممالک جو ہیں وہ یوکرین کی حفاظت کر پائیں گے امریکن ایئر سپورٹ کے بغیر؟ معاہدہ سائن نہیں ہوا ریئر ارتھ منرلز کا یا کریٹیکل منرلز کا. اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھرپور ہمیں ساتھ دیتے نظر آئے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا. اور اس کے بعد جو تجزیہ کار آئے, انہوں نے کہا آج سب سے زیادہ خوش جو ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن ہوں گے کہ وہ چاہتے تھے ان کو حاصل ہو گیا. یہ ٹرمپ کی دنیا کس طرح سے آگے چل رہی ہے, اور ہر روز جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں, یہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. مشاہد حسین سید صاحب آج کے نشست میں, ان کو میں نے پھر زحمت دی ہے. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اٹس آلویز اے پلیزر. مشاہد صاحب, ٹرمپ کی دنیا, میں چاہتا ہوں اس پہ مشاہدات. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ کل ہوا ہے یہ کیا تھا, اس کو ذرا آپ. پہلے بات تو یہ لائیو نہیں تھا جو میں نے کہا, یہ فوٹیج ویسے کوئی بھی ان کی لائیو نہیں ہوتی, وہ رول ہوتا ہے کہ اوول آفس میں ہوتا ہے وہ ریکارڈڈ ہوتا ہے. اچھا. اور وہ پھر وہ ریکارڈنگ دیتے ہیں میڈیا کو. لائیو فیڈ کا شاید جو بھی ریزنز ہیں وہ نہیں کرتے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹرمپ کی جو دنیا ہے وہ, ہم جیسے لوگ تو پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بنیادی تبدیلی لائے گا. اس لیے میرے جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہ مثبت بات ہے کہ ٹرمپ کا آنا, کیونکہ جو بنیاد تھی امریکن خارجہ پالیسی کی, جس میں انہوں نے نام نہاد دشمن بنائے ہوئے تھے اور کہتے یہ ہمارے دوست ہیں, وہ تو تبدیل کر دی نا اس نے کہا جی پوٹن میرا یار ہے, شی جن پنگ میرا بڑا دوست ہے, کم جونگ ان میرا بڑا دوست ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ پیوٹن کا جو یار ہے وہ غدار ہے. اور اس نے کہا کہ ایران کی جو قیادت ہے وہ تو ایٹم بم نہیں چاہتی, ان سے تو ہم ڈیل کر سکتے ہیں. یہ سارے بنیادی جو تھے وہ بنائے ہوئے تھے مفروضے, وہ کوئی حقیقت تو نہیں تھے, لیکن چونکہ ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے دشمن بنائے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ایک پرمنٹ وار مشین بنی ہوئی ہے پچھلے 30-40 سالوں سے, کہ دشمن بنائیں پھر ان کے خلاف کیمپین کریں اور لوگ امریکی عوام کو بھی ڈرائیں. پہلے دشمن خود بنائیں. ہاں خود بناتے تھے نا یہ دشمن. اب پوٹن کیا دشمن ہے, وہ تو سوویت یونین ختم ہو چکا. شی جن پنگ نے کیا دشمنی کی, وہ تو اقتصادی ویژن ہے اس کا. کم جونگ ان جو ہے وہ 2.5 کروڑ نارتھ کوریا کا ایک لیڈر ہے, اس نے ایٹم بم اپنی حفاظت کے لیے بنایا ہوا ہے, تو اس نے کیا دشمنی کرنی ہے. لیکن ان کے ذہن میں ایران کو بھی جو انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے, تو وہ بنیادی مفروضے تبدیل کر دیے. اور جو نام نہاد ان کے دوست تھے
وہ اب گھبرا گئے ہیں. مجھے یاد آ گیا ڈاکٹر ہینری کسنجر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی امریکاز اینمی. بڑا خطرناک ہے امریکہ کا دشمن ہونا, بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی امریکاز فرینڈ. کہ جو امریکہ کا دوست بن جائے اس کا جو حشر ہوتا ہے بعد میں, جیسے زیلنسکی ہے یا شاہ آف ایران تھا یا حسنی مبارک تھا یا وہ ساؤتھ ویتنام کے لیڈر سے, ان کا انجام بڑا گندا ہوتا ہے کیونکہ یہ استعمال ہوتے ہیں مقاصد کے لیے. کیونکہ یہ جنگ تو یوکرین کی جعلی جنگ تھی نا, یہ کروائی گئی تھی, ٹریپ کیا تھا پوٹن کو, جیسے افغانستان میں ٹریپ بھی کیا تھا, پھنسا دیا تھا انہوں نے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ وہی حشر ہوگا, اٹ ول بیکم انادر افغانستان. الٹا ہو گیا, اب تو جنگ ہار گیا ہے وہ یوکرین. اور جو پہلے تو یہ بتائیں نا, کل کے جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, اب پہلی دفعہ ہوا ہے ایسے منظر عام میں. کیا ہوا ہے مطلب انہوں نے کوریوگراف تھا ان کا تھا پلان کہ اس کو بٹھائیں گے یا اچانک میرے خیال میں کہ اس میں جو آخری 10-15 منٹ جو ٹرمپ کا جو موقف تھا بڑا صحیح موقف تھا. اس نے کہا ہے کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک بھی بچ جائے, آپ کی پوٹن سے ڈیل بھی ہو جائے, اور ایسی ڈیل ہو جس میں امن بھی قائم ہو جائے اور مزید لوگ جانیں ضائع نہ ہوں, کیونکہ یہ جنگ تو نہیں جیت سکے نا مغرب والے. اور سمجھ گیا تھا کہ $100-150 بلین جو خرچ کیا ہے مغرب نے, امریکہ نے, یورپ نے, وہ تو پیسہ ختم ہو گیا نا. وہ کہتے تھے کہ وی شیل فائٹ ٹو دا لاسٹ یوکرینین, یوکرینی مرتے رہیں اور بلیڈ کرو رشیا کو. تو وہ تو اسٹریٹجی فیل ہو گئی. اب اس کو پتہ تھا زیلنسکی کو کس لیے آ رہا ہے, لیکن زیلنسکی نے غلطی یہ کی کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ چونکہ یہ کیمراز بھی ہیں تو میں اپنا موقف پیش کروں گا پوٹن کے خلاف. ایک طرف آپ ثالثی مان رہے ہیں امریکہ کو, اور ثالثی کا مطلب ہے دونوں سے وہ تعاون کرے گا, پوٹن سے بھی زیلنسکی سے بھی. تو اس نے کہا میں سائڈز نہیں لوں گا. تو زیلنسکی کو مبارکباد بھی بڑے لوگ دے رہے ہیں اور سارا یورپ کا نام مبارکباد دے رہے ہیں. یورپین کا کیا دین ہے؟ زیلنسکی جو ہے نہیں دیکھیں نا, یورپین وہی ہیں جنہوں نے غازہ کے جینوسائڈ پر پورا ساتھ دیا اسرائیل کا, تو ان کا کیا دین ایمان ہے. کچھ کھڑے بھی ہوئے ہیں ساتھ, کچھ یورپ کے ملک کھڑے بھی ہوئے ہیں. کس کے ساتھ؟ غزہ کے ساتھ تھوڑا سا. ہاں وہ 3-4 ملک ہیں, آئرلینڈ, اسپین وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جو مغربی ممالک جو مبارکبادیں دے رہے ہیں وہ تو وہ منافقین ہیں نا. انہوں نے تو کوئی ایشو ریز نہیں کیا, اور ان کی اپنی ڈیفنس کیا ہے, وہ دے آر آل ڈیپینڈنٹ آن امریکہ. زیلنسکی جو بات کر رہا تھا, اور جو ایک اور جو بنیاد تھی کہ ایشو جنگ کیوں شروع ہوئی, وہ تھا نیٹو کا ایکسپینشن, جس کا کوئی جواز نہیں. نیٹو کا اب 21ویں صدی میں کیا جواز رہ گیا سر جنگ میں. تو اس میں زیلنسکی نے سوویت یونین ختم ہونے کے بعد ہاں کوئی جواب نہیں تھا, ان کا وارسو پیکٹ تھا. زیلنسکی نے مس کیلکولیٹ کیا. اس نے کہا شاید میں امریکن پبلک اوپینین کو ساتھ لے چلوں, یا ماضی میں جو میں کرتا رہا ہوں, تو وہ بیک فائر کر گیا. ٹرمپ از ویری کلیئر, ہی از ناٹ فرام دا کولڈ وار. وہ جنگجو نہیں. وہ کہتا ہے کہ جی اقتصادی حوالے سے ڈیل کریں اور معاملات ختم کریں, جنگیں ختم کریں اور نئی جنگیں نہ چھیڑیں. زیلنسکی جو ہے یہ اس کو انہوں نے پہلے ڈکٹیٹر بھی کہا, اور یہ امریکہ اس کو سپورٹ بھی کرتا رہا. وکٹوریا نیولینڈ جو ماضی کی اوباما اور بائیڈن اور درمیان میں انہوں نے اس کو چڑھایا نا, اس کو چڑھایا, اس کو استعمال کیا. وہ ایک انسٹرومنٹ تھا. کس کا انسٹرومنٹ تھا؟ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا اور یورپین لوگوں کا پوٹن کے خلاف. مقصد تھا کہ روس کو کسی طریقے سے پھنسایا جائے ایک نئی جنگ میں, روس کے خلاف نفرت ابھاری جائے, اور روس کے خلاف کیونکہ ہم نے کولڈ وار کرنی ہے یورپ میں, اور آپ نے دیکھا کہ نارڈ اسٹریم پائپ لائن بھی بلو اپ کی تھی. اب وہ سارا فلسفہ تو اس نے اوورٹرن کر دیا نا. نہیں لیکن یہ تو چل رہا ہے نا اس وقت سے, یعنی یہ تو 90 سے ہے نا, 90 سے نیٹو ایکسپینشن شروع ہو گئی. نہیں لیکن پھر یہ 2004 میں ہوئی, 10 سال کی بات کریں نا. نہیں پھر اس کے بعد اب دیکھیں جارجیا میں 2014 میں جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یوکرین کی, ینوکووچ کی, اس کو رجیم چینج کیا گیا, اور اس میں امریکن ایمبیسڈر بھی شامل تھا. امریکہ کی اس وقت وکٹوریا نیولینڈ تھی نائب وزیر خارجہ, وہ خود آئی ایکٹیولی رجیم چینج, جو گالیاں دے رہی تھی, 4 لیٹر ورڈ بھی استعمال کیے ٹیلی فون پہ انہوں نے, وہی ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے چھٹی کرا دی ہے انہوں نے. تو وہ تھی اس میں انوالوڈ. تو اس کے بعد سارا مسئلہ شروع ہوا نا کہ نیٹو کو آپ لے آئے اس کے بارڈر میں. جب 1962 میں کیوبا میں میزائل لگائے سوویت یونین نے, تو تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ ہو گیا. کیوں کہ 90 میل دور ہے ہمارے بارڈر سے, ہم برداشت نہیں کریں گے کیوبا میں میزائل, امریکہ نے کہا. تو وہی منطق اگر اپلائی کریں فار رشیا اور نیٹو تو پھر یہی ہوتا ہے. نہیں کل کو ذرا آپ کریں نا خود میڈیا کے, یہ ہوا کہ یعنی کیا
زیلنسکی نے یہ ڈرامہ کرنا تھا یا جے ڈی وینس آیا ٹرمپ آیا یہ کیسے ہوا ایبرپٹلی ہوا ہے یہ نہیں وہ 50 منٹ میں نے پورے غور سے دیکھے آخر 10 منٹ میں گڑبڑ 10 منٹ میں ہوا ہاں پہلے تو تھا کہ ٹینشن ذرا بڑھ رہی تھی ٹھیک ہے دیکھیں نا پہلے دیکھو جب وہ آیا زیلنسکی ٹرمپ کھڑا ہوا تھا اس کو ریسیو کرنے کے لیے پورچ میں تو اس نے جب نکلا باہر تو تھوڑا سا ٹرمپ میں نے دیکھا اس کی ریئیکشن ہوا اس نے کپڑے جو پہنے تھے وہ ملٹری فٹیگز پہنے تھے اس میں سوال بھی ہوا ہاں اس نے کہا کہ او سو یو آر آل ڈریسڈ اپ مطلب تنزیہ اس نے کہا کہ تم بڑے مطلب وائٹ ہاؤس جاتے ہیں تو سوٹ شوٹ پہن کے ادھر فارمل ڈریس تو اس نے آل ڈریس وہ تو لگایا تھا جیسے چے گویرا کی طرح ایک سوال بھی صحافی نے بھی کیا صحافی نے بعد میں کیا لیکن ٹرمپ نے اس کو ریسیو میں کیا نا او آئی سی یو آر آل ڈریسڈ اپ تم بڑے کپڑے پہن کے آئے ہو میرے تنزیہ تھا مطلب تم تو چے گویرا کو کوئی لباس پہن کے گوریلا جنگ کے لیے کہ وہ آئی بوٹس اور فوجی فٹیگز اور سارا کچھ اور نہ وہ ٹائی تو وہ اپنا جو تھا نا کہ پہلوانی دکھا رہا تھا اپنی زیلنسکی تو وہ ایک تو وہ شروع ہوا اس کے اور اچھا ٹرمپ کا ایک اور چیز ہے کہ وہ اس کے بڑے پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں پسندیدہ ناپسندیدہ پوٹن کو لائک کرتا ہے وہ اس کو ویسے بھی اس نے کہا تھا ڈکٹیٹر ہے یہ کامیڈین بھی بڑا لو لیول کا مزاحیہ خیز آدمی ہے اس کا لیول نہیں لیکن انہی کا آدمی ہے نا ڈیپ اسٹیٹ سی آئی کا یہ پچھلے سسٹم کا تھا نا ڈیپ اسٹیٹ تو اب دیا پانچا کیا ہوا ہے نا فی الحال تو یہ ابھی ڈیپ اسٹیٹ نہیں نئی ڈیپ اسٹیٹ بنے گی پرانی ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی تاحکم ثانی ایگزسٹ نہیں کرتی اچھا تاحکم ثانی نہیں وہ تو دفن ہو گئی نا نہیں دیکھیں نا وہ کاش پٹیل آ گیا ایف بی آئی میں سی آئی اے میں تلسی گبارڈ آ گئی ہے وہ سارے وہ تو جو ان کے دشمن ہیں وہ یو ایس ایڈ ختم ہو گیا نیشنل انڈاؤمنٹ اور ڈیموکریسی ختم ہو رہا ہے یہ تو سارا جو سسٹم بنایا ہوا تھا کولڈ وار کے بعد یہ مجھے ذرا بتائیں آپ یو ایس ایڈ جو ہے جی آپ ظاہر ہے پاکستان کی صحافت اور سیاست کو سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں یو ایس ایڈ کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہاں دیکھا کہ بڑے اس میں اچھے کام ڈرنکنگ واٹر اور یہ آپ کے جو ویکسینیشن ہو رہی ہے اسکولز بنے ہوئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کہیں جو ہے یہ اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی یو ایس ایڈ دیکھیں نا اب دیکھیں نا وہ آپ نے صحت کی بات کی ہیلتھ کی بات کی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ سافٹ فیس ہے امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا لیکن یہ انسٹرومنٹ ہے امریکن فارن پالیسی کا کیونکہ ان کا باس کون ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ 1961 میں یہ ادارہ جان ایف کینیڈی نے بنایا تھا کہ ہم تیسری دنیا کے عوام غریب عوام کی مدد کریں گے بیسکلی جو اس وقت ایشیا افریقہ لیٹن امریکہ کے لوگوں کے لیے اور اس میں ظاہر ہے کوئی بڑے پازیٹیو کام بھی کیے ہوں گے ضرور صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے لیکن جو اس کا مشن تھا کور مشن وہ امریکن مفادات کو اس طریقے سافٹ پاور کے ذریعے آگے بڑھانا اور اس میں کئی چیزیں انہوں نے جمہوریت کے نام پر کی اور یہ جو کہا تھا یہ نیشنل انڈاؤمنٹ یہ نیشنل انڈاؤمنٹ آف ڈیموکریسی NED یہ ادارہ رونلڈ ریگن کے زمانے میں آیا تھا پریزیڈنٹ ریگن 1983 میں اور اس کے دو انسٹرومنٹس تھے NDI نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک ہے اور دوسرا ہے IRI انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ جو ریپبلکن پارٹی کا ہے اور اس کا کوئی بجٹ غالباً میرے خیال میں $350 ملین کو کتنا ہے $1 ملین اے ڈے سمجھ لیں اور اس میں وہ الیکشن کروانے ٹریننگ دینی پولیٹیکل پارٹی سے کرنا سرویز کرانے اس ٹائپ کا چیز اور کچھ جگہ میرے خیال میں رجیم چینج کا بھی آپریشن میں یہ جمہوریت کے نام پر ان کا رول رہا ہے اچھا ان اداروں کا ہاں ان اداروں کا یعنی اگر پراپر الیکشنز کسی ملک میں ہو رہے ہیں تو یہ ادارے مینپولیٹ کرتے ہیں کسی انداز کر سکتے ہیں تو پبلک اوپینین اچھا ہاں پبلک اوپینین انفلوئنس کر رہے یا پولیٹیکل پارٹی ٹریننگ یا بحالیہ جمہوریت کے نام پہ دیکھیں نا بحالیہ جمہوریت تو وہ کشمیر کی بات تو نہیں کریں گے وہ فلسطین کی تو نہیں کریں گے جو ممالک ان کے خلاف چین کے بارے میں ہیومن رائٹس کی بات کریں گے یا رشیا کے بارے میں کریں گے یا جن سے تکلیف ہے جن ممالک سے جن کے خارجہ پالیسی ان کے مطابق نہیں ہے اور دیکھیں نا رومانیہ میں یعنی یہ جگہ جگہ جو ابھی بھی احتجاج اور یہ سارے جو ہو رہے ہیں جس کے بارے میں پیوٹن ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ جو کلر ریولوشن تو کلر ریولوشن اس میں بھی آیا تھا نا جسے کہتے ہیں میدان ریولوشن 2014 کا جس کی میں نے ذکر کیا وہ یوکرین کا اور تو وہ اس میں لے کے آئے تھے ان چیزیں اچھا تو یہ ادارے جو ہیں یعنی یہ جو الزام ہے کہ یہ استعمال ہوتے رہے ہیں اچھا CIA تو ایک باقاعدہ ادارہ ہے آفیشلی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی لیکن اس کے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ ہے ڈیپ اسٹیٹ کے اندر وہ کئی ادارے آئے تھے نا اس میں تو بہت ایکسٹینسو امریکن ایمبیسیز کے علاوہ
اوپن ادارے رکھے ہوئے ہیں، پھر اس میں میڈیا کا استعمال بھی آ جاتا ہے، اس میں وائس آف امریکہ بھی آ جاتا ہے، اس میں ریڈیو فری یورپ بھی آ جاتا ہے۔ پاکستان میں سیاست میں آپ ایکٹیو رہے ہیں جی، آپ کو ایسے کچھ واقعات یاد ہیں کہ آپ کو لگا ہو کہ بالکل یار یہ تو بالکل یو ایس اے یا امریکہ کا کوئی اثر ہو رہا ہے پاکستان کے جمہوری پروسیس میں؟ ایک تو میں پتہ ہے نا کہ وہ 2007 میں کونڈلیزا رائز، وہ تو اس سے ہٹ کے یعنی خاموشی سے آپ کو اندازہ ہوا، کبھی 77 میں کبھی فیل ہوا آپ کو؟ لیکن 77 میں یہ تو ہوا تھا نا کہ جب ایجیٹیشن شروع ہوئی تو جو ٹیئر گیس بھیجنی تھی امریکہ سے منگوائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے، وہ امریکہ نے اس وقت رکوا دی مئی میں۔ وہ ایک سگنل تھا کہ وہ امریکہ خوش نہیں ہے بھٹو کی گورنمنٹ میں، حالانکہ وہ اس وقت جو امریکہ جو مصر کی حکومتیں دوسری حکومتیں ہیں وہ آمرانہ حکومتیں تھیں، ان کو تو نہیں روکتے تھے۔ اور دوسرا ایک اور اس وقت ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ امریکن ایمبیسڈر تھا والٹر ہمل، اس نے بڑا مشہور ایک، مجھے آغا شاہی صاحب نے بتایا، کھانا بھی کیا تھا جنرل ضیاء کا جسٹ بیفور اپریل اور 77 الیکشن سے پہلے، الیکشنز نہیں، الیکشن تو ہو چکے تھے نا مارچ میں، مارچ میں، اوکے ہاں ابھی ایجیٹیشن شروع تھی اس وقت، تو اس میں یوسف بچ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی بتایا تھا۔ یہ پارٹیز اوور والے ایمبیسڈر سے پہلے؟ ہاں، پارٹیز اوور کا جو ٹیلی فون کال ہے وہ مئی میں ہوئی تھی۔